کیا آپ نے کبھی ایسا لمحہ محسوس کیا ہے جب آپ نے لوگوں کے ہجوم میں کھڑے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کیا؟ جیسے ہر چہرے پر مسکراہٹ ہو لیکن آپ کے دل میں ایک خاموشی ہو جو آپ کو اندر سے چیر رہی ہو۔ کیا آپ نے کبھی اس احساس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا آپ نے کبھی ایسی دعا مانگی ہے جو آپ کو ناممکن لگتی تھی اور آپ نے دل کی گہرائیوں سے مانگا، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ اس کی قبولیت کی امید کم ہے؟ پھر بھی آپ نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا، جیسے ایک چراغ کی روشنی تاریکی میں۔ کیا آپ نے کبھی اپنی دعا کی طاقت کو محسوس کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی ایسا معجزہ دیکھا ہے جس نے آپ کے ایمان کو ایک نئی قوت دی؟ جب زندگی کی مشکلات نے آپ کو دبا دیا ہو اور اچانک کوئی واقعہ پیش آیا ہو جو آپ کو یہ احساس دلائے کہ سب کچھ ممکن ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس لمحے کو محسوس کیا جب آپ کا دل خوشی سے بھر گیا ہو اور آپ کو یقین ہوا ہو کہ آپ اکیلے نہیں ہیں؟ یقیناً ہم سب نے زندگی میں ایسے لمحات کا سامنا کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور سمجھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے تو ہمیں ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ جب لوگ ہمیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لیں کہ اللہ ہمارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے، اور جان رکھیں کہ ہماری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ دعا کے ساتھ مشورہ بھی ایک عظیم طاقت ہے جسے اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب دعا مانگتے ہیں تو یہ یقین رکھیں کہ جو مانگ رہے ہیں وہ دنیا کے لیے ناممکن ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہیں وہ اس پورے نظام شمسی کو چلا رہا ہے۔ یہی وہ کامل یقین ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ یقین کو کامل کر کے مانگیں اور جان لیں جو مانگ رہے ہیں وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں۔ جب تک آپ کے دل میں یقین ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور آپ معجزے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے لمحے آتے ہیں جب وہ دل سے دعا مانگتا ہے اور اللہ اسے قبول کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں دعا کے ساتھ ساتھ صبر بھی ضروری ہے۔ صبر وہ کیفیت ہے جو ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ ہماری زندگی کے وہ لمحے جب ہمیں سب سے زیادہ تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، جب ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعی اللہ ہمارے قریب ہے، وہی لمحے ہمارے ایمان کی آزمائش ہوتے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب ہمارا دل اللہ کے حضور جھکتا ہے، جب ہمارے دل کی گہرائیوں سے دعا نکلتی ہے اور ہم اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں۔ اس وقت ہمارے دل کی کیفیت وہ ہوتی ہے جو ہمیں حقیقت میں اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اس لیے یقین رکھیں کہ وہ واپس لے آئے گا ہر گزری ہوئی بہار۔ وہ خود ہاتھ تھام کر چلے گا آپ کے ساتھ۔ وہ خود ہر تکلیف کو دور کر کے توڑ دے گا ناممکن کی ساری دیواریں، کیونکہ وہی مالک ہے اس دنیا کا اور وہی آپ کی مدد کرنے والا ہے۔ یاد کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایمان کی مضبوطی کو، کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اپنے رب کو کافی کر لیا تھا۔ سو دیکھیں کتنے بڑے لشکر کو اکیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا نے مات دے دی تھی۔ آپ بھی کافی کر لیں اپنے لیے اپنے رب کو، پھر دیکھیں ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ جب تک اللہ سے دور رہتے ہیں تب تک کمزور رہتے ہیں، مگر جب وہ ہم میں سما جاتا ہے تب ہم سے زیادہ طاقتور شخص اور کوئی نہیں ہوتا، اور اس انسان سے بھی زیادہ مضبوط کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کو اپنے لیے کافی کر لے۔ اس سے زیادہ صابر اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا اور کسی سے مدد طلب نہ کرے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا
جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ آپ کی مشکلات آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر یقین اللہ پاک پر ہے تو سنو، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی اور نہ ہی کوئی مشکل آپ کو ہرا سکتی ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا معاملہ اللہ کے پاس جائے تو لوگوں کو ان کے حالات پر چھوڑ دیں اور آپ صبر کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ پھر دیکھیں، ایک طرف لوگ چال چلیں گے تو دوسری طرف آپ کا رب چال چلے گا، وہ آپ کی طرف سے حساب لے گا۔ اور یاد رکھیں، آپ کا رب کسی کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ آپ کا اللہ بہترین طریقے سے چال چلنے والا ہے، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ ہر دور میں معجزے ہوتے ہیں، ہر شخص کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ کوئی اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح پکارے تو صحیح۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ناممکن ترین ذریعوں سے بھی راستے نکل آتے ہیں، اور اللہ کے معجزے ہوتے ہیں۔ معجزے کب ہوتے ہیں؟ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا صبر اور۔ یہ دروازے جو آپ کو بند نظر آ رہے ہیں، ایک دن آپ کا رب ایک نہیں 100 دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ منظر کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، حالات بھی بدلتے ہیں اور وقت بھی۔ بات صرف یقین اور صبر کی ہے۔ یاد رکھیں، میرے رب کا پورا قرآن ایک دعا ہے، تو دعا امید ہوتی ہے ہر چیز کے لیے۔ دعا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ پاک ہر مشکل وقت میں بھی ہمیں امید دے رہا ہے کہ ہم کبھی نا امید نہ ہو۔ کوئی گناہ ہو جائے تب بھی، کوئی مشکل پڑے تب بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آزمائش کے بعد جب ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تب وہ ہمیں ایسی اندیکھی طاقت دے دیتا ہے کہ ہم ان تمام حالات سے بھی لڑ جاتے ہیں جو ہماری نظر میں ناممکن ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ وہ ہمیں اتنی ہمت کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ جب ہم اس پر یقین رکھتے ہیں تب وہ ہمیں یقین کے معجزے دکھاتا ہے۔ جب آپ اسے اپنے لیے کافی کر لیتے ہیں تب وہ آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جان رکھیں کہ اگر آپ کا دل بار بار اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لے اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی۔ بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے۔ آپ کا صبر آپ کو ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے آپ کا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ یہ کام آپ اللہ پر چھوڑ دیں۔ آپ کا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک۔ روشنی اور معجزے آپ میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں آپ نے خود میں ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ وہ آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا، وہ تھام لے گا آپ کو، چاہے ہوا کتنی ہی مخالف کیوں نہ ہو۔ وہ آپ کو مڑنے نہیں دے گا، چاہے اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو۔ آپ کا صدیوں کا کام اس کے ہاں ایک لمحے کا قصہ ہے۔ صرف ایک اللہ پر ہمیشہ توکل کیجیے، بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اتنا یقین دل میں بسا لیں کہ وہ چاروں طرف سے معجزے بھیجے گا، تو پھر وہ واقعی معجزے بھیجے گا۔ وہ معجزے جن کے انتظار میں آپ ہیں، وہ تو آپ سے بھی زیادہ بےتابی سے آپ کے انتظار میں ہیں۔ راستے بنا دیے گئے ہیں، آپ کی تمام تر دعائیں سنی جا چکی ہیں، صبر کا سنہرا صلہ بھی لکھا جا چکا ہے۔ آپ کے آنسوؤں کی تمام تر گنتی کو یاد رکھتے ہوئے خوشیوں سے بھرا باغ بھی آپ کے نام لکھا جا چکا ہے، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے جانے والے یقین پر آ رکے تو پھر معجزوں کا رونما ہونا ہر حال میں لازم ہوتا ہے۔ جان رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا گلزار ہونا، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بادشاہت تک کا سفر،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بننا، یہ سب معجزات نہیں تھے، بلکہ یہ اللہ پر توکل تھا، اور جو اللہ پر توکل کرتے ہیں ان کے لیے معجزات ہوتے ہیں۔ میرا رب قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ بھی لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگے اور بھی صبر کریں کہ آپ نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ وہ تو بس آپ کی پکار کا منتظر ہے۔ اور جان رکھیں، دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے۔ آپ اتنے یقین سے مانگیں کہ آپ کے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں، اس کی ہر حکمت کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، تو پھر کیسے وہ آپ کو وہ دینے کے لیے راضی نہیں ہوگا جس کے لیے آپ دعائیں مانگتے ہیں۔ اس لیے جب آپ کو لگے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا آپ کو جواب نہیں مل رہا، تو بھی اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یاد رکھیں، اللہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ اس کے فیصلے ہمیشہ ہمارے حق میں ہوتے ہیں، چاہے ہمیں وہ لمحہ گزرنے کے وقت سمجھ نہ آئے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اس کی مرضی ہمیشہ بہتر ہوتی ہے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان و سکون اور خوشیوں والی زندگی عطا کرے، آپ کے دل کو خیر سے بھر دے، برکتیں، رحمتیں اور نصیب کی خوبصورتی آپ کا مقدر ٹھہرے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔